بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 30 نومبر 2022 آرٹیفیشیل انٹیلیجنس چیٹ باٹ چیٹ جی پی ٹی اوپن آئی اے کی طرف سے ریلیز کیا جاتا ہے، جس کے سی ای او تھے سیم آلٹمن۔ گراؤنڈ بریکنگ ایک آرٹیفیشیل چیٹ باٹ تھا جس کے 3 days کے اندر 100 ملین جو ہے نا ڈاؤن لوڈز کیے گئے، اور اس نے وہ والی فیڈ صرف 3 دن کے اندر اچیو کر لی تھی جو آپ کے فیس بک وغیرہ 3 ماہ میں نہیں کر سکے تھے۔ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ایک ایسا گراؤنڈ بریکنگ سافٹ ویئر جو آپ کو مطلب ایک کسی بھی کوئری کا جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ایک لائک ہیومن انٹیلیجنس آپ کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے، اور آپ کو آپ کی جو کوئریز ہیں نا ان کے آنسر کرتا ہے۔ تو چیزیں چلتی رہیں، اور ٹھیک 1 سال بعد، جو کہ ابھی 1 سال مکمل طور پر کمپلیٹ بھی نہیں ہوا تھا، 17 نومبر 2023 کو سیم ایلٹمن کو اس کو جو ہے نا وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے جو ہے نا وہ ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے سی ای او کو۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ تھی کہ سیم ایلٹمن ایک پروجیکٹ سٹارٹ کرتا ہے جس کو پروجیکٹ کیو سٹار کا نام دیا گیا تھا۔ پہلے تو تھا کہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے وہ آپ کے جسٹ کوئریز اور ایک انٹریکٹیو چیٹ باٹ تھا۔ اس میں ایک سٹیپ آگے جاتے ہوئے سیم ایلٹمن ایک ایسے پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا کہ جس میں میتھمیٹیکل جو ایکویشنز تھے اور میتھمیٹیکل پرابلمز تھے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سالو آؤٹ کرنے جا رہی تھی۔ ایک ایسا کام جو آج تک صرف انسان کرتے آئے ہیں وہ آٹومیٹڈلی ایک سافٹ ویئر کے ہاتھوں میں دیا جا رہا تھا۔ تو یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس کو جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے وہ ایک تھریٹ کنسیڈر کر رہے تھے ہیومینٹی کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ سیم ایلٹمن کو 17 نومبر 2023 کو انہوں نے ٹرمینیٹ کر دیا، ہٹا دیا۔ تو ہٹانے کے صرف 5 دن بعد اس کو دوبارہ ری انسٹیٹ کر دیا گیا۔ پرابلم یہ تھی کہ جو اوپن اے کے 800 سے زیادہ جو ان کے ٹیک کے لوگ تھے، ان لوگوں نے تھریٹ کیا تھا کہ اگر سیم ایلٹمن واپس نہیں آتا تو وہ بھی اوپن اے کو چھوڑ دیں گے۔ مسئلہ کیا تھا کہ سیم ایلٹمن جو ہے وہ جو مائکروسافٹ ہے اس سے اس کا ایک جوائنٹ وینچر تھا، وہ اس کے ساتھ ان کی فنڈنگ یوز کر رہا تھا، اور ان کی کولیبریشن کے ساتھ جو کیو سٹار پروجیکٹ ہے نا اس پہ کام کر رہا تھا۔ اب جو پروجیکٹ کے مینیجرز ہیں، جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، وہ اس کو کیوں تھریٹ کنسیڈر کر رہے تھے کہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ انسانوں کے کرنے والے کام وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو دیے جا رہے تھے۔ کچھ مثالیں دیتے ہیں کہ ایلون مسک جو ہے وہ اسپیس ایکس لانچ کر رہا ہے، اپنے راکٹس فضا میں بھیجتا ہے۔ جو مرسیڈیز ہے وہ آٹو پائلٹ پہ جا رہی ہے۔ بی ایم ڈبلیو میں سینسرز یوز ہو رہے ہیں۔ تو پرابلم یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک نہ ایک دن جو آپ کی پرسنل ڈاٹا ہے، اس کی انفارمیشن ہے، اس کو کلیکٹ کر کے جو ہے نا وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کمپیوٹنگ سسٹم میں یوز کرے گی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کافی چیزوں پہ اختیار مشینوں کا ہو جائے گا، جو کہ ایک ڈائریکٹلی ایک تھریٹ تھا۔ لیکن دوبارہ اسی مجبوری کی وجہ سے کہ پورا پروجیکٹ ہی ہے جو اوپن اے کا وہ اس کا بیڑا غرق ہونے جا رہا تھا، تو دوبارہ سیم ایلٹمن کو لایا گیا۔ یہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ ایک چیز تھی، ایک ایشو تھا جس کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ اوپن اے آئی ہے جو اس کے چیٹ جی پی ٹی ہے، اس طرح کے دوسرے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے سافٹ ویئرز ہیں، وہ کس طرح ایک تھریٹ بنتے جا رہے ہیں انسانیت کے لیے، کہ جو انسانوں کے کرنے والے کام ہیں وہ ایک دن مشینوں کے ہاتھ میں ہوں گے، اور مشینیں آرڈرز دے رہی ہوں گی۔ 90s میں آپ نے دیکھا ہوگا جیمز کیمرون کا ایک فلم سیریز ہالی ووڈ کی لانچ ہوئی تھی جس کو ٹرمینیٹر کہا گیا ہے۔ تو اس میں مشینوں اور انسانوں کا مقابلہ دکھایا گیا۔ تو جیمز کیمرون نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی مووی کے تھرو انفارم کیا تھا کہ جو مشینیں ہیں وہ ایک دن انسانوں پہ راج کریں گی، تو اس چیز پہ لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کس حد تک پہنچ چکی ہے، وہ آج کے اس ویلاگ کا ایک ٹاپک ہے جس کو ڈوم کیلکولیٹر کے نام سے مطلب دنیا کے سامنے ایک آیا ہے۔ تو اس کا ایک انٹرو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر اختر آپ کا ہوسٹ، اور آپ کو اگر چینل پسند آئے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا۔ یونیورسٹی آف ڈنمارک DTU پلس یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے امریکہ، ان کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کا ایک جوائنٹ وینچر آیا ہے۔ انہوں نے ایک مشترکہ ریسرچ پروجیکٹ پہ کام کیا جس کو کٹنگ ایج ریسرچ پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا جس کو لائف ٹو ویک کیلکولیٹر، ڈوم کیلکولیٹر یا ڈیتھ کیلکولیٹر کا نام دیا گیا ہے۔ اب یہ کیلکولیٹر کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کی پرسنل انفارمیشن لے گا، اس کو اینالائز کرے گا، اور اس کے بعد پریڈکٹ کرے گا جی آپ کس سال مریں گے، آپ کی انکم کیا ہوگی، یا آپ کا جو فیوچر ہے وہ کس طرح کا ہوگا۔
تو یہ ایک ایسا سائن ہے کہ جو آپ کے لیے مطلب نا یا سب کے لیے ایک دل دہلا دینے والا ہے کہ ایون آپ کے موت کا سال جو ہے نا وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لوگوں کو بتانے جا رہی ہے۔ یہ ہوگا کیسے؟ اس پہ بات کرنے سے پہلے صرف یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فری کیلکولیٹر ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور فری میں یوز کر لیتے ہیں، اور میں بتاؤں گا کہ اس طرح کا سافٹ ویئر فری میں کیوں دیا گیا ہے۔ وہ کیلکولیٹر جی آپ سے آپ کی ایج پوچھے گا، سیکس پوچھے گا، آپ کی سوشو اکنامک کنڈیشنز پوچھے گا کہ آپ کن حالات میں کام کر رہے ہیں، آپ کے سوشل کنیکشنز کیا ہیں، آپ کی فرینڈز کون کون سے ہیں، آپ کی جاب کی نیچر کیا ہے، آپ کی ابھی کی جو ہے وہ کرنٹ سیلری کیا ہے، آپ کتنا کما رہے ہیں، آپ کے ساتھ کون کون سی جو ڈیزیزز ہیں وہ ہو چکی ہیں، ان کے ڈائگنوسس کیا بنی تھی، آپ کون سی میڈیکیشن لے رہے ہیں، ڈاکٹرز نے کیا کیا ٹریٹمنٹ دیا ہے آپ کو۔ تو یہ ساری جو انفارمیشن ہے نا، یہ جو وہ ٹوم کیلکولیٹر ہے یا لائف ٹو ویک کیلکولیٹر ہے نا، وہ آپ سے لے گا۔ اب اس ساری انفارمیشن کو وہ اینالائز کرے گا، اینالائز کرنے کے بعد آپ کو ایک کمپیکٹ جو ریزلٹ دے گا، جس میں وہ آپ کو بتائے گا جی آپ کی پاسبلٹی کا جو ڈیتھ کا سال ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، آپ کتنا کمائیں گے، اور پاسبلی کیا کیا ڈیزیزز آ سکتی ہیں، یا آپ کا فیوچر کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بیسکلی ایک الگوریتم ہے، جیسا کہ یوٹیوب کا ہے، فیس بک کا ہے، باقی جو سافٹ ویئرز ہیں ان لوگوں کا۔ تو یہ جو الگوریتم ہے یہ آپ کے پرسنل ڈیٹا کو کلیکٹ کرتا ہے، اس کو اینالائز کرتا ہے اور آپ کو ایک رزلٹ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس کی جو ایکوریسی ہے جو وہ اس پہ انالیسس پہ آئی ہے یا اس کے ٹرائلز پہ آئی ہے، تو وہ 80% جو ہے نا وہ ایکوریٹ پریڈکٹر ہے، وہ 80% تک جو ہے نا وہ ٹھیک پریڈکشنز دے گا، جو آپ کا آؤٹ کم ہے، جو آپ کا انکمنگ فیوچر ہے، یا آپ کے جو ڈیتھ کا سال ہے۔ اب ایک سائڈ پہ تو دیکھیں اچھی چیز ہے کہ مطلب آپ کو مطلب ایک پریڈکشن دے رہا ہے کہ آپ کا کیا ہے کہ بندہ پاسبلی مطلب ان چیزوں سے اوائڈ کر سکتا ہے، ان ڈیزیزز کو ٹائملی ٹریٹ کر سکتا ہے، یا ان سینیریوز سے بچ سکتا ہے جو کہ اپ کمنگ آپ کا جو فیوچر ہے وہ اس میں مطلب انٹرپٹ کریں گے یا مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو یہ سافٹ ویئر فری کیوں دیا گیا ہے مارکیٹ میں؟ تو سر ایک ہی بات ہے کہ جتنی بھی سائنس ہے نا آج کل، ایک تو میتھمیٹکس جو ہے وہ مدر آف آل سائنسز، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دوسرا کمال ہے ڈیٹا کا۔ آج کا جو بزنس ہے وہ ڈیٹا پہ چل رہا ہے جی، ڈیٹا وہ آپ سے کلیکٹ کرتے ہیں، کمپنیوں کو بیچتے ہیں، اربوں ڈالرز کماتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو سافٹ ویئرز ہیں وہ فری میں مل رہے ہیں۔ سر فری میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کی جو انفو ہے اس کو پرسنل انفو کو کلیکٹ کریں گے، اس کے بعد جو ہے نا وہ رسپیکٹیو کمپنیوں کو بیچیں گے۔ لائک آپ سے آپ کی ایج اور ڈیزیز کا پوچھتے ہیں، تو ان میں سے 1 لاکھ بندہ بتاتا ہے جی میری 25-26 سال ایج ہے اور ہائپر ٹینشن ہے، ڈائبٹیز آنا شروع ہو گئی ہے، مجھے سٹریس رہتی ہے۔ تو کیا کریں گے کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کو آپ کی وہ انفو بیچی جا سکتی ہے، پھر آپ کو ایڈز دیے جائیں گے، آپ کو سیلز آپ کے سامنے لگائی جائیں گی۔ تو لمبا چوڑا جو ہے نا وہ ایک ایسا پروجیکٹ جو کہ صرف اور صرف اس کو جو ہے نا اپنے بزنس کو پرسپیکٹیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے شروع کیا گیا، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں فری میں دے دیا گیا ہے۔ جب ہم یہ ساری اپنی پرسنل انفارمیشن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو دیتے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک دن یہ سافٹ ویئر جو ہے نا وہ اپڈیٹ کیے جائیں گے ڈیفرنٹ مشینز پہ۔ انسانوں کا کام پہلے ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، تو ایک نہ ایک دن آئے گا کہ یہ سارے جو آرٹیفیشیل چیٹ باٹس ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے سافٹ ویئرز ہیں، وہ ایک دن کمانڈ کر رہے ہوں گے، اور جو انسان ہیں وہ ان کو کیری آؤٹ کر رہے ہوں گے، کہ وہ باس ہوں گے اور ہم لوگ جو ہے نا وہ امپلائیز ہوں گے۔ تو اسی بیس پہ کیو سٹار پروجیکٹ پہ اعتراض کرتے ہوئے سیم ایلٹمن کو جو ہے نا وہ ٹرمینیٹ کیا گیا تھا، لیکن جو باقی عملہ ہے اس کے تھریٹ کرنے پہ اس کو واپس لے کے، اور کیو سٹار ابھی تک چل رہا ہے۔ ہائی گریڈ سکول جو ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیول تک جو میتھمیٹکس ہے وہ کیو سٹار پروجیکٹ حل کر رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2 سال 4 سال بعد وہ کس لیول پہ کیو سٹار پروجیکٹ چلا جائے گا کہ آپ کی جو انفو ہے اس کو کلیکٹ کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کی زندگی کی چیزیں ان پہ جو ایک کمانڈنگ اتھارٹی ہے وہ مشینوں کی ہوگی اور سافٹ ویئرز کی ہوگی۔ تو اٹس ٹائم ٹو تھنک۔ اچھا انیشیٹو تھا سیم ایلٹمن کو ریموو کرنے کا، لیکن لوگوں کے تھریٹ کرنے پہ جو ان کے ٹیک والے بندے تھے، ان کے انجینئرز تھے، سیم ایلٹمن دوبارہ ری انسٹیٹ کر دیا گیا اپنی پوزیشن پہ۔ تو کسی چیز پہ جو ہے نا وہ ایک کنسرن شو کیا جا رہا ہے کہ کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اتنا زیادہ مطلب اپنی زندگیوں میں انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کل کو جو کمانڈنگ پوزیشن میں آ جائیں، اور جو انسان ہیں وہ ان کی جو ہے نا وہ ان کی کمانڈ میں کام کریں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا، جس پہ جو ہے نا وہ لوگوں کو ری تھنک کرنا پڑے گا۔ تو آپ کو اگر ویلاگ اچھا لگا ہو تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے گا، فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے چینل کو، میری انکریجمنٹ ہو سکے۔ ٹل نیکسٹ ویلاگ، اللہ حافظ۔